بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ پلیز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالی رنگت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ شریف کے ہر قبیلہ میں پیغام بھیجا، مگر کوئی لڑکی ان کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہیزگاری کا رستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کر دیا اور رسول اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کے لیے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت اور سب سے زیادہ باعزت گھرانے کی لڑکی منتخب کی۔ فرمایا کہ اے سعد، تم لڑکی کے باپ عمیر بن وہب سقفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام سناؤ کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے سعد اسود یعنی کہ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد نے لڑکی کے والدین کو یہ پیغام سنایا تو انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے سنا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی مومن اور مومنہ کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلا گمراہ ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے لیے اسے پسند کر لیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ لہٰذا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا پیغام پیش کرو۔ جب لڑکی ماں باپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا بندہ واپس کر دیا۔ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے عرض کی کہ ہمیں شبہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، ہم آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو حضرت سعد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان لینے گئے کہ اسی اثناء میں اعلان جہاد ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے اسی پیسے سے جنگی سامان، تلوار، نیزہ، گھوڑا خرید لیا اور گھر کی بجائے میدان جنگ کی طرف چل پڑے اور وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد شہید ہو گئے تو آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور ان کی تلوار اور گھوڑا ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں کو ایک پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی ہے، کیونکہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو نہیں تمہارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعد بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ بحوالہ اسد الغابہ فی فضائل صحابہ امام عزالدین ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔